ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن یا رسول اللہ، تن من دھن تیرے قدم پر وارے۔ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل شیتل بریلی شریف کی سرزمین پر ایک عظیم الشان عنوان کے ساتھ فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس اور پوری زندہ دلی کے ساتھ عاشقان رسول کی شرکت میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کے کلمہ پڑھنے والوں کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 1 بجے تک محفل ختم ہونی ہے، 12:10 کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے وقت میں جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ عنوان 2 ہے اور دونوں عنوان طویل بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں۔ ایک تو فضائل صحابہ اور ایک فضائل اہل بیت۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ کوئی کسی مکتب فکر سے ہو، صرف اور صرف تعصب کی اینک کو ہٹا کر میری گفتگو انصاف کے ساتھ سنیں۔ میں کوئی چھڑانے والی بات نہیں کروں گا، میں کوئی طنز والی بات نہیں کروں گا۔ اگر میں انصاف والی بات کروں تو آپ سب میری گفتگو کو سنیں، اس لیے کہ ہم لوگ اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ چڑھانے والی بات یا آگ لگانے والی بات نہیں کرتے، بلکہ ہمارے امام کی یہ تعلیم ہے جنہوں نے 14ویں صدی میں پوری امت کو دعوت اتحاد دی ہے کہ داعیانہ اسلوب کے ساتھ حق کی طرف بلاؤ، یہی اسلاف کا طریقہ ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اصحاب سے محبت کیوں کریں، اولاد سے محبت کیوں کریں، دونوں سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے تھوڑی سی تمہید سن لیں۔ آپ نے مکمل جذبات کا ثبوت دیا، اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جوش سے نہیں ہوش سے گفتگو سننا، اس لیے کہ یہ میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کے جوہر دکھاؤں، صرف اپنے دل کا درد اس وقت امت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصحاب اور آل سے محبت کیوں کریں؟ محبت کرنے کی وجہ تو کچھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ بے سبب کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ اب آل اور اصحاب کا ذکر ایک طبقہ ہے، ایک طبقہ ہے دنیا میں جو اصحاب کا ذکر خوب کرتا ہے، لیکن آل کی بات آئے تو ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہے جو آل کا ذکر خوب کرتا ہے، لیکن اصحاب کی بات آئے تو ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت ہے جو آل کا ذکر بھی کرتے ہیں تو خوب رج رج کے کرتے ہیں، اور اصحاب کا ذکر بھی کرتے ہیں تو رج رج کے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے ہمارے امام نے کہا ہے
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ یہاں دونوں ذکر سنیں گے، لیکن اصحاب سے محبت کیوں، آل سے محبت کیوں؟ اس کی وجہ ایک بات میں آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر پیش کروں۔ دیکھیے بات اتنی ہے، ہمارے لیے سب کچھ محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ محمد الرسول اللہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیشناک دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام پولا بیس، پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ جو ان کے قریب ہو گیا وہ دیندار ہو گیا، جو ان سے دور ہو گیا اس میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میرے امام اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارے لیے سب کچھ حضور ہے، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے فرما دیا اگر زمین بنائی ہے تو تمہاری خاطر بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں تو تمہارے لیے بنائے ہیں، کائنات بنائی ہے تو تمہارے لیے بنائی ہے۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، بدن میں ہے جان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ واہ واہ زندہ باز۔ بلکہ عشق والوں کے لیے کیا معیار محبت ہے۔ حضرت سیدنا امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی توجہ فرمائیں، امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہوں۔ توجہ، مکتوبات میں فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت، کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی، سلطان الموحدین سید الموحدین فی الہند، جس نے اکبر اور جہانگیر کے فتنے کو دھول چٹایا، وہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں او رب محمد است، وہ میرے محمد کا رب ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ واہ 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 زندہ باد۔ اب پتہ چلا محبت کے معیار جو قائم کیے جا رہے، کیوں قائم کیے جا رہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب کیا پتا چلا؟ اب جس سے عشق ہوتا ہے، حضور کی محبت جان ایمان ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اگر سچ کہہ رہا ہوں تو مجھے تائید چاہیے، اگر آپ تھک نہیں گئے ہیں تو یاد رکھیے اب بات اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ حضور کی محبت جان ایمان ہے، حضور کی محبت عین ایمان ہے، جو حضور سے جتنی محبت کرے گا وہ اتنا پکا مومن ہوگا۔ اور یاد رکھنا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی گلی سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محبوبوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ بلکہ عاشقوں کا وتیرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب توجہ کرنا، آل و اصحاب سے محبت کیوں؟ ارے نادان، ایک چمڑا ہے، اونٹ کسی نے ذبح کیا، اونٹ کسی نے ذبح کیا، بڑا جانور کسی نے ذبح کیا، بیل کسی نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا بازار میں بکا۔ چمڑا تو چمڑا ہوتا ہے، لیکن کسی خوش نصیب نے اس کے جوتے بنائے، اور وہ جوتے رسول اللہ کے قدموں میں 1 منٹ کے لیے پہنا دیے گئے۔ اندازہ کریں اونٹ کی اوقات کیا ہے، بیل کی اوقات کیا ہے، اور اونٹ کے چمڑے اور بیل کے چمڑے کی اوقات کیا ہے، لیکن وہ چمڑا تھا جو بازار میں بیچا گیا، بے قیمت لوگ اسے سمجھتے تھے، لیکن خوش نصیبی یہ کہ وہ
صرف 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ بہت بڑی بات ہو گئی، 1 سیکنڈ کے لیے اگر وہ اونٹ کا چمڑا جوتا بن کر میرے نبی کے تلووں کو چوم لیتا ہے تو اب وہ چمڑا نہیں، اب اس کو جوتا نہیں کہتے بلکہ نالین کہہ کے کہتے ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم میں ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیا